ہماری قیام کا ایک سجا سجایا خوبصورت اور پرتکلف کمرہ تھا۔ اس وقت کمرے میں ہم دو ہی موجود تھے۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے گولڈ فش سے سوال کیا۔ ہم اس وقت ہائی سپیڈ ٹرک کارپوریشن کے مال خانے میں ہیں، جو کبھی میری ایک فرم تھی، لیکن اب میں نے اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ گولڈ فش نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ مسٹر فریڈرک، میری زندگی کا بڑا حصہ سونا حاصل کرنے میں گزرا ہے۔ اس وقت میرے پاس 2 کروڑ پاؤنڈ سونا ہے اور میں نے یہ سارا سونا مونٹریال میں سٹاک کیا ہوا ہے۔ میرا یہ سونا کھاد کی صورت میں ہے اور یہ مونٹریال میں اس لیے ہے کہ مجھے اس کو بیرون ملک بیچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ گولڈ فش نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر بولا، میں نے تمہیں زندہ رکھ کر ایک جوا کھیلا ہے مسٹر فریڈرک، لیکن میرے دوست کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ تم میں بہت سی خصوصیات ہیں جن کو بروئے کار لا کر تم ہماری معاونت کر سکتے ہو۔ اپنے دوستی کے کہنے پر میں نے تمہاری پیشکش قبول کر لی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم کو سب حقائق سے مطلع کر دوں تاکہ تم کو مجھے سمجھنے میں آسانی رہے اور ہم آپس کے معاملات بااحسن طریقے سے طے کر سکیں۔ گولڈ فش اپنی بات ختم کرنے کے بعد اٹھا اور ایک الماری کے پٹ کھولے۔ الماری میں روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء پڑی تھی۔ گولڈ فش نے یہ چیزیں فرش پر ڈھیر کر کے الماری بند کر دی۔ اس نے الماری سے کھانے نکال کر اس کو بالکل ہموار کر دیا اور پھر ایک بٹن دبایا۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ الماری کی عقبی دیوار ہٹ گئی اور ایک زینہ ابھر آیا۔ یہ چیز میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں متعدد بار ایسے خفیہ دروازوں میں سے گزر چکا تھا۔ جب وہ الماری سے چیزیں نکال کر فرش پر ڈھیر کر رہا تھا تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ الماری دراصل کسی تہہ خانے کا خفیہ دروازہ ہے، اور جب یہ واقعی دروازہ ثابت ہوا تھا تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی تھی، لیکن ایک عجیب و غریب بات ابرو پذیر ہونے والی تھی جس نے میرے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا تھا۔ گولڈ فش نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ زینے اترتے ہوئے نیچے کمرے میں پہنچ گئے۔ تہہ خانے میں ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی رو چلی۔ موٹر سائیکل کا یہاں کیا مصرف ہو سکتا تھا؟ گولڈ فش نے اس تہہ خانے میں بھی ایک بٹن دبایا تو ایک طرف خلا پیدا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی غار کا دہانہ کھل گیا ہے۔ گولڈ فش کے ایک اور بٹن دبانے سے یہ غار روشن ہو گیا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ موٹر سائیکل اس روم میں چلتی رہی اور ہم نے 5-6 میل کا فاصلہ طے کر لیا، اور جب ہم اس روم کے دوسرے سرے پر پہنچے تو وہاں اس روم کے دہانے پر ویسا ہی کمرہ موجود تھا جہاں سے ہم چلے تھے۔ ہم نے سیڑھیاں چڑھی اور اوپر والے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے 3 آدمی موجود تھے۔ کمرہ اگرچہ بند تھا تاہم باہر سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آہنی فرنیچر تیار کرنے والی کوئی فیکٹری کام کر رہی ہو۔ تینوں آدمی گولڈ فش کے ملازم معلوم ہوتے تھے۔ گولڈ فش نے میرا ان سے تعارف کرانا مناسب نہ سمجھا اور مجھے لے کر اس بند کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر واقعی ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی اور جدید ترین مشینوں پر رولز رائس کاروں کے مختلف پرزے تیار ہو رہے تھے۔ رولز رائس کاروں کے یہ پرزے سونے کے ہیں۔ گولڈ فش نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ میں ان پرزوں کو اسی سرنگ کے راستے ہائی سپیڈ ٹرک کارپوریشن کے مال خانے میں لے جاتا ہوں۔ وہاں پر پرزے میری رولز رائس کار میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور میں اس کار کو اورک انٹرپرائز لے جاتا ہوں۔ وہاں پر میرے فنی معاون ان پرزوں کو رولز رائس سے نکال کر وہاں لوہے کے پرزے لگا دیتے ہیں اور ان سونے کے پرزوں کو ڈال کر اور ان میں کیمیائی مادے ملا کر کیمیاوی کھاد تیار کی جاتی ہے اور اس کھاد کو مشرقی ممالک میں برآمد کر دیا جاتا ہے۔ گولڈ فش بولے جا رہا تھا اور میں دم بخود ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اس کی باتوں کی نوعیت اور اس کی خفیہ سرگرمیوں کی اصلیت پر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ شخص یکدم مجھے اپنا ہمنوا جان کر اپنے تمام تر راز میرے سامنے کیوں اگل رہا ہے؟ کیا اس کے کسی دوست نے میرا اتنا ہی بااعتماد تعارف کرایا ہے کہ میں اس کے لیے بالکل بے ضرر ہو کر رہ گیا ہوں؟ آخر اس کا وہ دوست کون ہے؟ کیا فیڈرک کی اپنی کوئی کہانی ہے؟ اگر فیڈرک کی اپنی کوئی کہانی تھی یا اس چہرے نے اس سے پیشتر بھی کسی مشین پر کام کیا تھا تو ولیم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھی؟ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ولیم کولمبی مجھے اس سے یوں بے خبر نہ رکھتا۔ گولڈ فش کے دوست کی کہانی یقیناً جھوٹ کا پرندہ ہے اور اس پوری کارروائی میں کوئی غیر معمولی پراسراریت ہے، لیکن یہ سب کچھ مجھے مطمئن نہیں کر سکتا۔ گولڈ فش نے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کیا۔ اگرچہ میں اس کاروبار سے کروڑوں روپے لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے کبھی پولیس کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ سکون اور خود اعتمادی کی ایک گہری فضا میں میرے دماغ نے ایک ماسٹر پلان ترتیب دیا ہے۔
میں اپنے سونے کے ذخائر میں بے پناہ اضافہ چاہتا ہوں۔ میں پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دوں گا۔ گولڈ فش نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس شخص کا انجام اب قریب ہی ہے۔ یہ سب سونا حاصل کر لینے کے بعد میں کسی بھی ملک کو معاشی لحاظ سے تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لوں گا اور ان سے اپنے منمانے احکامات جاری کروا سکوں گا۔ آخر وہ کیا ماسٹر پلان ہے جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کے سونے کے ذخائر پر مکمل قبضہ حاصل کر لیں گے؟ میں نے اپنے اندرونی تجسس کو دباتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، خون سا جرم۔ اب میرا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، ایک اہم اور خوفناک جرم، تاریخ کا ایک ہولناک اور بھیانک جرم جس کا سٹیج میں نے کافی عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا تھا اور اس ڈرامے کے مختلف پہلوؤں پر 12 سال تک غور و خوض کیا۔ اس ڈرامے کا مسودہ تیار کرتے وقت جو چیز میں نے سختی سے اپنے پیش نظر رکھی وہ فقط یہ بات تھی کہ اس ڈرامے کی کردار ناقابل تسخیر اور اکمل ہوں گے۔ تم بھی اس ڈرامے میں اداکاری کرو گے۔ چند ہی روز بعد اس ڈرامے کا مسودہ تمام اداکاروں کے سامنے پڑھا جائے گا اور اداکاروں کو ان کا کردار بتایا جائے گا۔ اس ڈرامے کا صرف ایک ہی شو ہوگا اور وہی شو اس کا آخری شو بھی ہوگا۔ صرف ایک دن کے لیے سٹیج سے پردہ اٹھایا جائے گا اور یہ ساری کائنات تالیوں سے گونج اٹھے گی۔ گولڈ فش کی آنکھیں پراسرار طور پر چمک رہی تھیں اور کسی اندرونی جذبے کے تحت اس کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ میں لاشعوری طور پر گولڈ فش سے متاثر ہو گیا اور اس کے کسی عظیم اور مکروہ پلان نے میرے دل کی دھڑکن میں بے اعتدالی پیدا کر دی۔ آخر آپ کا پروگرام کیا ہے؟ اتنی جلدی نہیں مسٹر فریڈرک، آرام سے۔ تم اس ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرو گے۔ اس ڈرامے کا تمام مسودہ عنقریب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تمہارا تعارف میرے جس دوست نے کروایا ہے وہ میرا دایاں بازو ہے۔ میں اس پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں جتنا اپنے آپ پر۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تمہارے سامنے منکشف کر دیا ہے اور اس پلان کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کو میں ابھی تک اس لیے حتمی شکل نہ دے سکا تھا کہ میرے پاس تم جیسا ایک اہم کردار موجود نہ تھا۔ گولڈ فش کی بات سن کر میں ایک دفعہ پھر تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے بڑی بے ساختگی سے ایک بار پھر اپنے کسی دوست کا ذکر کیا تھا۔ اس کی بے ساختگی دیکھ کر میرے دل میں یہ بات کلبلانے لگی کہ حقیقتاً اس کا کوئی دوست موجود ہے جس نے مجھے جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ آپ نے مجھے اپنے دوست سے ابھی تک نہیں ملوایا۔ عنقریب اس کا بھی موقع آ جائے گا۔ اس ڈرامے کی حتمی جزیات پر ایک ناقدانہ نگاہ تم دونوں ہی ڈالو گے، گولڈ فش نے کہا اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے یوں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میں نے دھڑکتے دل سے ایک اہم سوال کر دیا۔ آپ نے اپنا سونا کہاں سٹاک کر رکھا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کو مکمل طور پر مجھے سمجھنے کے لیے۔ گولڈ فش کے چہرے پر میرا سوال سن کر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور اس نے میری بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ تم کو میرے سونے کے ذخائر سے اس لیے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اس ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اس ڈرامے میں جو کردار ادا کرو گے اس کا تمہیں معاوضہ ملے گا۔ ڈرامے کے اختتام پر تمہیں 10 لاکھ پاؤنڈ سونا ملنے کی توقع ہے۔ میں 2 دن مزید گولڈ فش کا مہمان رہا۔ اس دوران اس نے بتایا کہ وہ امریکہ کے 6 بڑے گروہوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسے جنگجو اور نڈر افراد فراہم کریں گے۔ میں نے اس دوران کرنل سمسر سے رابطہ قائم کیے رکھا اور اس کو گولڈ فش کی تمام سرگرمیوں کے ساتھ اس کے کسی مکروہ منصوبے کے بارے میں بتایا اور سختی سے اس بات کی ہدایت کر دی کہ وہ گولڈ فش پر اس وقت تک ہرگز ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ میں گولڈ فش کے سونے کے ذخائر دریافت نہیں کر لیتا۔ میں کرنل سمسرز کو گولڈ فش پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس دوران مجھے گولڈ فش کے منہ سے سانپ کی پھنکاریں بھی سنائی دیتی رہیں۔ یہ پھنکاریں مجھے دھوکہ دینے کی صورت میں خاکستر کر دینے کا خوفناک پیغام دیتی تھی۔ یوں بھی گولڈ فش نے میرے ارد گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر دیا تھا۔ اس حصار کا صدر دروازہ کریہ صورت ٹائیگر تھا جو ہر وقت مجھ پر نگاہ رکھتا اور میری سرگرمیاں کبھی بھی اسے پوشیدہ نہ رہتی تھی۔ کرنل سمسرز کو فون کرنے میں بھی اب میں بہت دقت محسوس کرنے لگا تھا۔ سرے دست اس حصار کو توڑنے کی فکر میں بھی نہ تھا۔ میں ابھی تک اپنے مشن میں کامیاب جا رہا تھا، اس لیے مجھے کسی تشویش کی ضرورت نہ تھی۔ مشن مکمل ہونے کے بعد میں چھلاوے کی طرح اس منظر سے دور ہو سکتا تھا۔ کریہ صورت ٹائیگر کو ہلاک کرنے کے بارے میں تو میں نے بہت پہلے کا سوچ رکھا تھا۔ میرا اس شخص کو زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں ان 2 دنوں میں کوشش کے باوجود جینی کو تلاش نہ کر سکا۔ تیسرے دن گولڈ فش نے مجھے بتایا کہ ماسٹر پلان کے سلسلے میں اہم اجلاس آج رات کو ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں امریکہ کے 6 بڑے گروہوں کے سرکردہ نمائندے بھی شامل ہوں گے اور میرا وہ دوست بھی شامل ہوگا جس نے مجھے شناخت کیا تھا اور گولڈ فش سے میرا تعارف کروایا تھا۔ مجھے اس اجلاس سے زیادہ اپنے متعارف کنندہ کی شخصیت کے متعلق معلوم تھا۔ رات کو گولڈ فش کے ایک زیر زمین دفتر میں دنیا کی ایک عظیم ترین ڈکیتی کا منصوبہ طے ہوا۔ 6 بڑی جرائم پیشہ پارٹیوں کے سرکردہ نمائندے شریک ہوئے۔ ان 6 افراد کے علاوہ گولڈ فش کے ہمراہ اس کے 2 دوست کریہ صورت ٹائیگر اور خود میں اس اجلاس میں شریک تھے۔ گولڈ فش اپنے ساتھ جن 2 دوستوں کو لایا تھا انہیں میں پہلی مرتبہ گولڈ فش کے ہمراہ دیکھ رہا تھا
مجھے ان تمام افراد میں صرف ایک ہی ایسی ہستی نظر آئی جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ پیٹرسن تھا، کامن انٹرسٹ کا سرکردہ نمائندہ۔ لیکن پیٹرسن مجھے پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اس وقت فریڈرک کے روپ میں تھا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہونے کو تھی کہ مجھے گولڈ فش کی بات یاد آئی۔ گولڈ فش نے مجھے کہا تھا کہ اجلاس میں میرا دوست بھی شامل ہوگا جس نے مجھے شناخت کیا تھا۔ میں نے اجلاس میں حاضر ایک ایک فرد کا تنقیدی نظر سے جائزہ لیا، میک اپ کے امکان کے تحت ڈیل ڈول سے اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن سوائے پیٹرسن کے مجھے اس اجلاس میں کوئی بھی اپنا شناسہ معلوم نہیں دیا۔ اور گولڈ فش اپنے جس دوست کا بار بار ذکر کر رہا تھا کہ اس نے مجھے متعارف کرایا ہے، وہ یقیناً پیٹرسن نہیں تھا۔ ہم فورٹ ناکس میں ڈاکہ ڈالیں گے جہاں دنیا بھر کے معدنی سونے کا نصف موجود ہے۔ اچانک گولڈ فش نے کھڑے ہو کر ایک دھماکہ خیز اعلان کیا اور تہہ خانے میں موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ خود میرا پورا وجود بھی لرز اٹھا۔ گولڈ فش یا تو پاگل ہو گیا تھا یا پھر سنجیدگی کے ساتھ کسی تباہ کن پروگرام کا اعلان کرنے والا تھا۔ میرے دل میں دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور اس خطرناک ارادے کے نتائج کا تصور کر کے مجھے لاشعوری طور پر گولڈ فش کی شخصیت پر اجلاس میں موجود سب افراد کے چہرے لٹک گئے۔ پیٹرسن مایوس کن نظروں سے گولڈ فش کو دیکھنے لگا۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، میرے پروگرام کو دیوانے کی بڑھ مت سمجھو۔ میں آپ سب کو مکمل پروگرام بتانے سے پیشتر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ میرا نام گولڈ فش ہے۔ میں نے گزشتہ 20 سال میں غیر قانونی دھندے کے ذریعے کم و بیش 6 ارب ڈالر حاصل کیے ہیں، لیکن میرا نام کبھی پولیس کی فائل میں نہیں آیا۔ گولڈ فش نے تھوڑا توقف کیا اور اس دوران متاثر کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے رفیقوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو ایک ہفتے پر آپ سب کو 50 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ گولڈ فش اپنی بات کے اختتام پر ڈرامائی انداز میں قریب پڑی تپائی کی طرف متوجہ ہوا اور ہر نمائندے کو 15,000 ڈالر مالیت کی طلائی اینٹیں تحفتاً پیش کی اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ لوگوں کی مایوسی بانپ لی ہے، یہ صرف ایک وہم ہے۔ 20,000 مسلح فوج کے ہوتے ہوئے بھی یہ قلعہ غیر محفوظ ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ گولڈ فش نے ٹائیگر کو اشارہ کیا اور اس نے فورٹ ناکس کا نقشہ دیوار پر آویزاں کر دیا۔ گولڈ فش نے ایک چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور نقشے پر گھمانے لگا۔ لوئس ویل سے آنے والی ریلوے لائن گربرانڈ برگ اسٹیشن کے قریب گولڈوادو کو کاٹ کر ایک چوراہا سا بناتی ہے، جہاں پر گاڑی روک کر ہم فورٹ ناکس سے لوٹا جانے والا سونا اتار سکتے ہیں اور وہاں سے مقررہ اڈے پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہی سونا لانے کا زمینی راستہ ہے، لیکن اس میں بہت سے خطرات مضمر ہیں۔ فورٹ ناکس سے سونا لے جا کر لوئس ویل تک لے جانا، وہاں سے گاڑی میں رکھنا اور پھر گاڑی کو قابو کر کے اسے گولڈ وال روڈ پر کھڑی کرنا۔ اس پورے عمل کے دوران ہم فرار ہونے میں تاخیر کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ ٹرانسپورٹ کا بھی ہے۔ ہم ڈکی ہائی وے استعمال کرتے ہوئے سونا کاروں میں لاد کر مقررہ اڈے پر پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ کہ میں مسئلہ میں الجھا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تمام نمائندے بے چینی سے پہلو بدل رہے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ فورٹ ناکس سے سونا نکالا کیوں کر جائے گا، جبکہ اس کے ارد گرد 20,000 فوج متعین تھی اور 20,000 کی مزید آبادی تھی۔ ان ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں گولڈ فش سونا اٹھانے کی یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی زمیندار اپنی فصل کو منڈی تک پہنچانے کے سلسلے میں بار برداری کے انتظامات سے غیر مطمئن ہو۔ لیکن ہم یہ دونوں راستے استعمال نہیں کریں گے، نہ ریل کا راستہ نہ سڑک کا۔ میں آپ کو ایک تیسرا راستہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پیشتر میں آپ کو فورٹ ناکس کے متعلق کچھ معلومات گوش گزار کر دوں۔ جیسا کہ آپ نقشے سے دیکھ رہے ہیں، خزانہ کسی قدرتی حفاظت کے بغیر ایک وسیع علاقے میں واقع ہے اور صرف ایک ہی راستہ وارڈ کو جاتا ہے، جس کے راستے پر بلیم بلیو وارڈ کی طرف زبردست پہرا ہے۔ اس مسلح دروازے سے گزر کر ٹرک وارڈ کے گرد گول سڑک پر گھومتے ہوئے محافظ خانے کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں سونا اتارا جاتا ہے۔ یہ گول سڑک چھوٹے آہنی تختوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں الگ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بلین بلیو وارڈ اور وائن برگ روڈ کے بیچوں بیچ ایک زیر زمین راستہ بھی والیو جاتا ہے۔ گولڈ فش نے ایک بار پھر تھوڑا سا توقف کیا، ادھر ادھر دیکھا۔ حال میں مکمل سکوت طاری تھا۔ سب لوگ گولڈ فش کی اس حد تک معلومات سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ گولڈ فش نے دیوار پر لٹکے ہوئے نقشے کو اتار کر لپیٹ دیا اور ایک بار پھر کریا صورت ٹائیگر کو اشارہ کیا۔ اس نے دوسرا نقشہ دیوار پر لٹکا دیا۔ وارڈ کی ٹھوس عمارت 2 منزلہ ہے۔ چھت نہایت مضبوط اور بم کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہے۔ 4 کونوں میں آہنی ستون اندرونی عمارت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ وارڈ کی بیرونی دیواریں 121 + 15 فٹ ہیں، بلندی 42 فٹ ہے۔ ان کی تعمیر گریناٹ اور فولاد سے کی گئی ہے۔ کنکریٹ اور فولاد سے بنا ہوا 2 منزلہ وارڈ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا ہے اور دروازے کا وزن 20 ٹن ہے۔ عمارت میں جدید ترین حفاظتی آلات نصب ہیں۔ مسلح گارڈ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ضرورت کے وقت آرمڈ سینٹر سے جو صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے مزید کمک منگوائی جا سکتی ہے۔ وارڈ میں محفوظ سونا کم و بیش 4 ارب 50 کروڑ کی مالیت کا ہے۔ یہ سب معلومات میں نے گزشتہ 20 سال کے عرصہ میں حاصل کی ہیں۔
گولڈ فش ایک بار پھر رک گیا اور اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ اب وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے چہروں کو پڑھ کر اپنی باتوں کا رد عمل معلوم کر رہا تھا۔ چند منٹ سب خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک شخص بولا، لیکن ان سب حفاظتی انتظامات کے باوجود ہم وہ سونا کس طرح حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ گولڈ فش انتہائی پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ یہ راز معلوم کرنے سے پہلے آپ میں سے ہر شخص کو مکمل وفاداری کا حلف اٹھانا پڑے گا۔ سب نے بلا پسو پیش حلف اٹھا لیا۔ ہمارے 10 کارکن پروگرام کے مطابق فورٹ ناکس میں ہم سے پیشتر ہی پہنچ جائیں گے۔ یہ کارکن مجھے آپ ہی لوگ فراہم کریں گے۔ انہوں نے کسی طرح فورٹ ناکس پہنچنا ہے۔ وہاں پر کیا چیز لے جانی ہے یہ سب کچھ میرے پاس طے شدہ ہے۔ میں اس کی کاپیاں آپ لوگوں کو روانہ کروں گا، جبکہ ہم 10 افراد ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فورٹ ناکس کے اوپر پرواز کریں گے۔ اس فضائی سروس کے لیے اسپیشل سروسز کے چیف افسر کا اجازت نامہ ہمارے پاس ہوگا۔ وقت مقررہ پر ہمارے 10 زمینی کارکن 100 ٹن کے گیس بم ہوا میں اچھالیں گے۔ یہ گیس نارمل ہوگی اور وہ مختلف جگہوں پر کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کے ایک وقت پر گیس بم اچھالنے سے 10 ٹن گیس فورٹ ناکس کی فضا میں شامل ہو جائے گی۔ گیس کو دیکھتے ہی ہم ہیلی کاپٹر میں موجود 20 ٹن کا الٹرا گیس بم نیچے پھینک دیں گے۔ اس گیس کا رنگ ہلکا نیلا ہوگا اور یہ بھی نقصان دہ نہیں ہوگی، لیکن جو ہی یہ دونوں گیسیں آپس میں ملیں گی فورٹ ناکس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پوری فضا نارنجی ہو جائے گی اور فورٹ ناکس کی پوری 60,000 کی آبادی پل بھر میں لقمہ اجل بن جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران 6-7 گھنٹے تک کوئی بھی زیرو فورٹ ناکس میں کسی بھی راستے داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس دوران ہم اپنا ہیلی کاپٹر والٹ کے صحن میں اتار دیں گے اور ہمارے زمینی کارکن بھی والٹ کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم 20 افراد خصوصی تیار کردہ چمڑے کے غلاف میں مقید ہوں گے اور ہمارے سروں پر بھی ہیلمٹ ٹائپ خصوصی آکسیجن گیس سلنڈر ہوں گے، جن کی کارکردگی میں کم از کم 5 گھنٹے تک کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹرسن کے چہرے پر ایک زلزلے کی سی کیفیت طاری ہے اور اس کے باری جبڑے بنچے ہوئے تھے۔ گولڈ فش کو خاموش ہوتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گیس تم کہاں سے حاصل کرو گے؟ پیٹرسن کے حلق سے ایک غراہٹ نما آواز بلند ہوئی۔ آپ تشریف رکھیں، پہلے پورے منصوبے کی کارروائی تو سن لیں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ پیٹرسن اب پہلے سے زیادہ بلند آواز میں داڑا۔ میں اس وقت منصوبے کی جزیات ایک تسلسل سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے تمام احباب، کیا تمہیں علم ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ پیٹرسن نے سرد اور دھیمی آواز نکالی اور میں نے دیکھا کہ گولڈ فش کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور ہونٹوں پر یکدم پپڑیاں سی جم گئیں۔ میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی مسٹر پیٹرسن؟ بتاؤ تم یہ دونوں گیسیں کہاں سے حاصل کرو گے؟ میرے ایک دوست نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے یہ دونوں گیسیں فراہم کرے گا۔ کہاں ہے تمہارا وہ دوست؟ کیا وہ ہم لوگوں میں شامل ہے؟ یہ میرا ایک پرائیویٹ راز ہے مسٹر پیٹرسن۔ میں کامن انٹرسٹ کا ایک حقیر سے کارکن کا بھی ادنا غلام ہوں، لیکن آپ مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے بالکل برہنہ ہو جاؤں۔ میری بھی کچھ عزت ہے مسٹر پیٹرسن۔ میرے اس ریوالور میں وہ دونوں گیسیں موجود ہیں۔ پیٹرسن نے اپنی جیب سے ایک عجیب ساخت کا ریوالور نکال کر گولڈ فش کی طرف تان لیا۔ جب میں اس کا ٹریگر دباؤں گا تو اس کی نالی سے ایک نارنجی رنگ کی لکیر نکلے گی اور تم میرے پلک جھپکنے سے پہلے کوئلہ بن جاؤ گے۔ پیٹرسن نے ٹھہر ٹھہر کر اپنا جملہ پورا کیا۔ نہیں۔ گولڈ فش کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ گئیں۔ اس کا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے مسٹر پیٹرسن۔ کیا یہ دونوں گیسیں تم اپنے دوست سے حاصل کر چکے ہو یا ابھی کرنی ہے؟ اس نے فقط وعدہ کیا ہے اور مجھے امید ہے وہ وقت پر اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تم یہ دونوں گیسیں کسی بھی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارا منصوبہ ادھورا رہے گا۔ میں ایک ادھورے منصوبے میں تمہارا ساتھ دینے سے قاصر ہوں، پیٹرسن نے حقارت سے کہا اور دم دم کرتا ہوا تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیٹرسن کے رخصت ہوتے ہی گولڈ فش نڈال سا ہو کر اپنی سیٹ پر گر پڑا اور آنکھیں موند کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کریہا صورت ٹائیگر نے ایک مشروب لا کر گولڈ فش کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ چند لمحے بعد اس کی حالت سنبھلی تو وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ منصوبہ ہرگز ادھورا نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل منصوبہ ہے۔ میرے پاس دونوں گیسیں موجود ہیں۔ دراصل یہ گیسیں کامن انٹرسٹ ہی کی ہیں۔ مجھے کامن انٹرسٹ کے کسی نمائندے کو ہرگز نہیں بلانا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے ذہن ہی سے نکل گئی تھی کہ اجلاس میں کامن انٹرسٹ کا ایک سرکردہ رکن موجود ہے۔ یہ گیسیں مجھے کامن انٹرسٹ ہی کے ایک فرد نے دی ہیں اور انہی کی لیبارٹری میں تیار ہوئی ہیں۔